السلام علیکم میرے یوٹیوب چینل والوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو میں یہ بلاگ اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ اس بلاگ کی تو ایک اہم وجہ بھی ہے، اور میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھانا بھی چاہتی ہوں۔ دیکھیں، جو بندہ، وہ کہتے ہیں نا، سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، تو سچ سچ ہی ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے سب کچھ چھینے گا تو ہمیں بہت بڑی چیز دینے والا ہے۔ اگر اس نے سب کچھ چھین لیا ہے تو وہ ہمیں مثلا کچھ بڑا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی صرف لعنت دے سکتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ نہیں سوچا ہوگا۔ دیکھیں، کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش بھی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، سارا دن ہم کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں ہمارے منہ سے جھوٹ کتنا نکلتا ہے، پتہ نہیں ہمارے منہ سے گالی کتنی نکلتی ہے، پتہ نہیں ہمارے منہ سے ہم کسی کا دل کیسے دکھاتے ہیں لفظوں سے، پتہ نہیں ہم کتنی غلط باتیں کرتے ہیں منہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہم اپنے اندر کا گند نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کو پتے کی بات بتاتی ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک بات سے انسان سے خوش ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں آپ کی وہ ساری باتوں سے خوش ہوگا، نہیں، وہ کسی بھی بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہو سکتا ہے، کسی بھی کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہو سکتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں بتاتی ہوں۔ 14، 19، 20، 21 سال میری خود کی زندگی کو ہو گئے ہیں۔ اتنی لوگوں کی عمر نہیں ہے جتنا میرا تجربہ ہے۔ میں شکل سے بڑی عمر کی لگنے لگ گئی ہوں۔ پریشانی، بیماری، دکھ تکلیف، حالات کھا جاتی ہے پریشانی۔ یہ جو بال ہے نا، بال انسان کے یہ تک سوچ سوچ کے سفید ہو جاتے ہیں، وہ عمر سے بڑا لگنے لگتا ہے۔ اور عمر سے بڑا بندہ کب لگتا ہے؟ جب اسے اندر سے دکھ کھا جاتی ہے، اس کو لوگوں کی باتیں کھا جاتی ہیں، اسے دیمک کی طرح لگی ہوئی بیماری کھا جاتی ہے۔ لکڑی کو کیڑا لگتا ہے، وہ کھاتے 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 لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ پھر لکڑی اٹھاؤ تو وہ مٹی بن جائے گی، لکڑ ایسی جیسے ریت، ختم۔ یوں ہی انسان ہے، اسے کوئی دکھ، کوئی بیماری لگ جائے تو وہ کھاتی 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 اندر کے سارے پرزے ختم کر دے گی۔ اب مدعے کی بات پہ آتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکار تو صحیح، لیکن صحیح دل سے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، تسبیحاں پڑھ رہے ہو، اچھے کام کر رہے ہو، وہ آپ کی نظر میں اچھے کام ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اچھے کام کون سے ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نیچے کیوں اتارا ہے؟ ہمارے نبی پہ اترا ہے نا، ایک ایک سورت اتری ہے، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایک بات واضح لفظوں میں بتائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ مولویوں کو بھی چھوڑ دیں، ہر چیز کو چھوڑ دیں، سچا ہے تو صرف قرآن، کلمہ، نماز۔ جو قرآن بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، لیکن یہاں نیچے لوگوں نے اپنی اپنی حدیثیں اور اپنی اپنی ہر چیز بنا رکھی ہے۔ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے۔ میں قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی، لیکن یقین مانے میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، جاہل ہوں، گروار ہوں، سب کچھ ہوں۔ میں کہتی ہوں دنیا سے زیادہ گناہ گار میں ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں۔ میں کوئی 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتی، میں کوئی مطلب کہ کبھی زیادہ روزے نہیں رکھے میں نے، بلکہ رکھے ہی نہیں، ایک آدھا رکھ لیا، بات ختم۔ میں کوئی روزہ دار بھی نہیں ہوں کہ میں نے کبھی روزے ہی نہ چھوڑا، نہیں۔ میں اصول پسند ہوں۔ وہ آپ سوچیں گے کیسے؟ دیکھیں، اگر اللہ کی عبادت میری ایک سوچ ہے، میری اپنی بات بتاتی ہوں۔ اگر میں سوچتی ہوں اگر میں اللہ کی عبادت کروں نا تو دل سے کروں۔ اگر میں اللہ کو ایک بھی سجدہ کرنے میں کامیاب ہوگی تو میں دل سے کروں۔ میں 5 ٹائم ٹکرے مار لوں، 5 ٹائم مسلے بچھا لوں، تو اس سے اللہ راضی تھوڑی ہو جائے گا مجھ سے؟ اللہ راضی انسان کی دل سے کی ہوئی عبادت سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو شدت سے اس کی عبادت کرتا ہے، صرف اسی کی کرتا ہے۔
میں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہوں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی رکھتی ہوں، میں کہتی ہوں اس سے اللہ خوش ہو جائے، کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے، صفائی نفس ایمان ہے۔ میں بچپن سے ایسی ہوں، مجھے صفائی کرنے کا بڑا شوق ہے، اللہ کا شکر ہے میں کوکنگ میں بھی بہت اچھی ہوں، میں کھانا بھی بہت اچھا بنا لیتی ہوں، یہ میں نے اپنی امی سے سیکھا ہے۔ تو میری امی نہ کہتی تھی کہ یہ میری بیٹی نہیں بیٹا ہوتا، اسے گھر صاف ستھرا کرنے کی کتنی مثلا کہ عادت ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ کام میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتی، جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، بناوٹی کام نہ کیا کرو۔ آپ نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو آپ کبھی یہ سوچتے ہو کہ آپ میں برا کیا ہے؟ یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نمازیں قبول ہو رہی ہیں، وہ عبادت قبول ہو رہی ہے، وہ روزہ قبول ہو رہا ہے جو آپ نے رکھا ہے؟ یہ بھی سوچ لیا کرے۔ سارا دن منہ بند کر کے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ اصول ہی پورے نہیں کرو گے۔ میں اصول پسند ہوں، مجھے پتہ ہے کہ روزے کے اصول ہیں۔ اب میں بیمار ہوتی نا، مجھے پتہ ہے کہ 5 ٹائم عبادت بھی ضروری ہے، میں ایسے منہ بند کر کے رکھ لوں تو اس کا کیا فائدہ؟ مجھے بھوک نہیں لگتی، معدہ خراب، دماغی مریض، دل میں درد، 3 پریشن، بہت سے مسئلے ہیں میرے ساتھ۔ میں کہتی ہوں اگر میں عبادت کروں تو دل سے کروں، اگر میں تسبیح پہ کچھ پڑھ رہی ہوں تو میں دل سے پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ میرے کسی بھی کام سے خوش ہو سکتا ہے، کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کو اچھی لگ سکتی ہے۔ ہم رستے سے جا رہے ہیں، ایک پتھر پڑا ہے، ہم اس پتھر کو اٹھا کے سائیڈ میں کر دیں گے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہو سکتا ہے۔ پوچھے کیسے؟ اس پتھر سے کسی کو بھی ٹھوکر لگ سکتی تھی، ہم نے سائیڈ میں کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہم نے شدت سے اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کے پکارا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بات اچھی لگے گی کہ ایک بندہ شدت سے مجھے پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے گا، ہیں؟ ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتی تھی کہ ہمیں سارا دن ہم بہت غلط کرتے ہیں، کچھ لوگ تو رمضان کا لحاظ بھی نہیں کرتے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی گلے کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی چغلی کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا لگتا ہے وہ روزہ قبول ہو جائے گا؟ روزے کے تو اصول ہی بڑے سخت ہیں۔ ہمارے صحابی روزے رکھتے تھے، ہمارا نبی جس کی امت ہے ہم، ہمارے صحابی، اللہ کے ولی، اللہ کے فرشتے۔ اللہ کہتا ہے کوشش تو کرو، کوشش تو کرو۔ کوشش بھی اللہ کو پسند آتی ہے۔ میں کچھ نہیں کرتی تو میں کوشش کرتی ہوں کہ یا اللہ میں یہ کام ایسے دل سے کروں جو تجھے اچھا لگے، جو تجھے پسند آئے، تو کہیں تو مجھ سے راضی ہو جائے، تیری رحمت برسے مجھ پہ۔ لیکن لوگ نہیں سوچتے، میں سوچتی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہی ہوں، جتنے لوگ بھی میری یہ ویڈیو کھول کے دیکھیں، اس کو شیئر کرو۔ میں ٹک ٹاک پہ یہ بڑی ویڈیو نہیں ڈال سکتی، اس لیے نہیں ڈال سکتی کہ ٹک ٹاک بکواس چیز ہو گیا میرے لیے۔ تو وہ یوں کہ میں اب کسی گانے پہ ویڈیو ڈالوں، فیمس ہوں، ناچ کے دکھا دوں، فیمس ہوں، شعر و شاعری پہ ڈال دوں، فیمس ہوں۔ اب میں کوئی پتے کی بات کر دوں، ٹک ٹاک والے وہ ویڈیو ہی نہیں چلاتے۔ میں نے ایک ویڈیو ڈالی 11 منٹ کی، اس میں میں نے وہ جو لڑکی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے نا، میں نے اس پہ تھوڑا بولی تھی میں، تو کوئی جو میرا نظریہ تھا وہ ویڈیو نہیں چلی، میں نے پکڑ کے ڈیلیٹ کر دی۔ میں نے کہا ہے گانوں پہ بنا لو تو اٹھا کے وائرل کر لیں، اچھی بات کر لو تو ویڈیو سنتا کوئی نہیں، کیونکہ گندگی زیادہ پھیل گئی ہے نا۔ وہ دیکھیں نا، نبی نے نشانیاں دی تھیں، گھر گھر میں کنجر خانہ ہوگا، بیٹا باپ کی عزت نہیں کرے گا، باپ بیٹے کی عزت نہیں کرے گا، تو گھر گھر میں کنجر خانہ، برائی روڑوں پہ نکل آئی ہے، جھوٹ فریب مکاری دھوکے بازی عام ہو گئی ہے۔ تو نبی کی دی ہوئی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، قیامت کی نشانیاں۔ ملک کے حال دیکھ لیں۔ تو آپ جب کچھ بھی کرو، خدا را میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں، ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی انسان اچھا لگتا ہے جو ایک کام بھی دل سے کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ایک کام بھی اچھا لگ سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنی دل سے، اپنے پوری ایمانداری سے، اپنی جد و جہد سے، اپنے کو اس سے کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام اچھا لگے۔ کوشش کیا کرو، اگر تم نیک نہیں بن سکتے تو نیک بننے کی کوشش تو کر سکتے ہو۔
وہ کہہ رہے 5 ٹائم سجدے دے لو، کیا تمہیں اللہ مل جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن پاک میں حدیث میں فرمایا ہے کہ دکھاوے کی نماز، دکھاوے کی زکوٰۃ، دکھاوے کے روزے اور دکھاوے کی عبادت میں گندے کپڑے میں لپیٹ کے تمہارے منہوں پہ ماروں گا، تمہارے منہ پہ ماروں گا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم کوئی کام کریں نا تو دل سے کریں۔ آپ ایک ٹائم کی نماز پڑھ لو لیکن پوری جد و جہد سے پڑھو۔ آپ نبی کی سنت پوری کرتے ہو؟ نہیں۔ نبی کی سنت کوئی بھی پوری کوشش تو کیا کرو کہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی نے کیا تھا، یہ میں کر رہا ہوں۔ وہ تو اللہ کے نیک، ہم تو ان کے پاؤں کی مٹی، پاؤں کی دھول، لیکن کوشش تو کر سکتے ہو۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے علاقے کے سنتے کوئی پوری کر نہیں سکتا، سنت کے روزے کے اصول پورے نہیں کر سکتے، روزہ رکھ کے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے چگلی کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے مکاری ہو رہی ہوتی ہے، روزہ رکھ کے دوسروں کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، روزہ رکھ کے ہم اپنی زبان سے لوگوں کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے ہم وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے ہیں۔ تو منہ بند کرنے کا فائدہ؟ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، ہم روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، ہم بھوکے بھی اللہ کے لیے ہی رہتے ہیں۔ تو اسی روزے میں جب آپ اپنی زبان سے غیبت چگلی سب کچھ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ روزہ قبول ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ دکھاوا کر رہے ہو، میری نظر میں وہ دکھاوا ہے۔ اللہ کو دکھاوے کی چیز اچھی نہیں لگتی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں ضرورت سے زیادہ پیسہ دے رکھا ہے، ہمارے مالی حالات ٹھیک ہیں۔ اب 3 دن سے کسی نے، ایک بندہ ہے غریب ہے، یتیم ہے، کچھ بھی، اسے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اسے جا کے کھانا کھلا دو، معذور کی مدد کر دو، یتیم کی مدد کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کسی کام سے بھی خوش ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم لوگوں نے مطلب کے لیے مدد کرنی ہے، وہ بھی مدد نہیں کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی کی مدد کرو تو چپ چاپ کر دو اور بھول جاؤ کہ تم نے اس کی مدد کی تھی۔ کیا ایسا کرتے ہو؟ کیا ایسی ایک بھی بات تم لوگوں کے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ جتنا میرا تجربہ ہے، جتنی میں زندگی جی کے بیٹھی ہوں، جو میں مردوں میں اور عورتوں میں دیکھ رہی ہوں، مجھے تو نہیں دکھتی یہ چیزیں ان میں۔ یقین مانے کاش اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت مجھے دی ہوتی جتنی لوگوں کے پاس ہے، اور وہ بغیر مطلب کے کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ میں اپنی جیتی جاگتی مثال ہوں۔ تو میں یقین مانے یہ معذور سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی آنکھوں سے معذور ہے، کوئی ٹانگ سے معذور ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی لاوارث ہے، کوئی مسکین ہے۔ یقین مانے میں ہر جمعرات کی جمعرات نا ان کو گھر بلا کے کھانا کھلاتی، ان کو اچھے کپڑے دلواتی، اچھی جوتی دلواتی۔ یہ میری سوچ ہے، لیکن میرے ایسے حالات نہیں ہیں۔ اللہ مجھے ایک موقع دے، میں وہ ہر اچھا کام کرنا چاہتی ہوں جو میں نہیں کر سک رہی، لیکن میں کوشش کرتی ہوں۔ اگر میرے پرس میں 50 روپے ہیں نا، اس میں سے میں 10 روپے بھی دوں گی جو یتیم بیٹھے ہوتے ہیں، لاوارث بیٹھے ہوتے ہیں، ٹانگوں سے معذور بیٹھے ہوتے ہیں، تڑتی دھوپ میں وہ بیچارے ہاتھ یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بڑا دل دکھتا ہے میرا کہ میں ایک، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے، میں بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہوں۔ کیا ہے، مجبور ہو جاتا ہے انسان۔ کہتے ہیں نا مجبوری میں لوگ کپڑے بھی اتار جاتے ہیں، مجبوری میں لوگ فائدے بھی اٹھا جاتے ہیں۔ میں نے کافی لوگوں سے مدد مانگی، میں اپنی بات کر دوں، کوئی مجھے غلط بات کرتا ہے، اور پیسے ہوتے ہوئے آپ ان کے آگے رو لو اپنی، اگر تو حقیقت بیان کر دو گے نا کہ یہ میں حقدار ہوں، میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں، میری مدد کر دو، یہ بولیں گے ہمیں تو تنخواہ ہی نہیں ملی، ہماری تو تنخواہ ہی پھنس گئی، ہم لٹ گئے پٹ گئے۔ وہی عورت اٹھ کے ان سے پھنس جائے، یہ ان کی غلط باتوں کا جواب دے، ان کی غلط باتوں پہ دانت پاڑے ہیں، ان کی ننگی اور فحشا باتیں سنیں ہیں، ان کی ننگی باتوں پہ جیسے ویڈیو کال پہ نگیج ہو رہا ہوتا ہے وہ، پھر یہ خوش ہیں، پھر پیسے بہت جلدی نکلیں گے، بولیں گے اکاؤنٹ نمبر دے میں پیسے بھیجتا ہوں۔ کہ وہ پیسے اس نے اس کے آنسو دیکھ کے نہیں دیے، مجبوری دیکھ کے نہیں دیے، لیکن اس کو ننگا کر کے دے دیے، اس کی عزت اتار کے دے دیے،
اس کی چھپی ہوئی مجبوری نہیں دیکھی کہ یہ عورت ہو کے اگر مدد مانگ رہی ہے تو اللہ کسی کو مجبور نہ کرے، اللہ کسی کو محتاج نہ کرے، یہ دنیا ہے. دیکھیں بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے. پھر میں کہتی ہوں یا اللہ ایسے لوگوں کو تو کافی ہے، ان سے لے لے، ان یتیموں کو دے دے جو حقدار ہے. یہ تو لائق ہی نہیں ہے، نہ گھروں کے نہ پیسے کے. جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے نا ان کو غرور بھی بہت ہے، بہت غرور ہے ان کو. وہ کبھی بھی اچھے کام پہ نہیں لگائیں گے. ہاں عورت ناچ رہی ہو، پیسے لٹائے جا رہے ہیں، عورت کے ساتھ زنا کے لیے پیسے نکل رہے ہیں، مثلا کہ ان کے ساتھ غلط کرنے کے لیے پیسے نکل رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہے پیسے نکل رہے ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے پیسے نکل رہے ہیں. کبھی اچھے کام کے لیے نکلے ہیں آپ سے پیسے؟ اس ٹائم تو آپ اجڑ جاتے ہو، آپ لٹ جاتے ہو، اسی دن آپ برباد ہو جاتے ہو جب آپ سے کوئی مدد مانگ لے. اور انسان کا پتہ بھی تبھی چلتا ہے. یہ میری زندگی کے تجربے ہیں، میں بھگت رہی ہوں، مجھے پتہ ہے. خدا را اچھے کام کرو. ایک بھی اچھا کام کر کے مرو گے نا تو اللہ تم سے خوش ہوگا. اپنے اللہ کو خوش کرو. باز آ جاؤ، جو تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ. یہ تمام ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو ایسا کر رہے ہیں. اور یہ میں یوٹیوب پہ ڈالوں گی، ٹک ٹاک پہ چلتی نہیں. سچ بولنے والا برا لگتا ہے. تم لوگوں کو میری باتیں بری لگیں گی، لیکن اپنے دماغ سے سوچنا تنہائی میں بیٹھ کے کس نے بات غلط نہیں کی. میری ویڈیو کے نیچے میسج بھی آ جاتے ہیں غلط، مجھے فرق نہیں پڑتا. میں حق سچ کی بات کرتی ہوں. میرے خود کے ساتھ بیت رہی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ارے بہت سے لوگ مجبور ہیں، یقین مانے. لوگوں کی کنواری لڑکیاں مجبور ہو کے روڈوں پہ تسبیحاں بیچ رہی ہیں، مجبور ہو کے غلط رستوں پہ چل پڑتی ہیں. وہ کیا رو کر کسی کو بولیں گی میری مدد کر دے؟ وہ سر سے لے کے پاؤں تک دیکھے گا. سونی تو ہے، اسے کمرے میں لے جاتا ہوں پھر پیسے دیتا ہوں. کتنی گندی اور غلیظ سوچ ہے مردوں کی. ایسے مدد نہیں کریں گے اس کے آنسو نہیں دیکھیں گے، اس کی پیچھے چھپی ہوئی مجبوری نہیں دیکھیں گے، اس کا جسم دیکھ رہے ہوں گے، اس کے کپڑے ضرور اتاریں گے. خدا کا خوف کرو. پھر ان کو کہہ دیا جائے کہ ہماری جگہ پہ تمہاری بہن بھی ہو سکتی ہے. ان کو ان سے بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب بندہ شیطان بن جاتا ہے نا تو وہ شیطان بن جاتا ہے. اور سچ مچ میں بھی اس کی بہن کے ساتھ ایسا ہو جائے اسے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں نا نسلی میں اور بد نسلے میں یہی فرق ہوتا ہے. ایک بندہ اللہ کی رضا پہ مدد کر دیتا ہے، وہ ایک اللہ کی رضا پہ مدد کر دیتا ہے. لوگ آج باز ہی نہیں آتے. کوئی عورت کسی مرد سے پیسے مانگ تو لے، وہ دوسری پل بولے گا میں جو تجھے پیسے بھیجوں تو اس کے بدلے میں کیا کرے گی؟ بھی میں تجھے جو پیسے بھیجوں تو میری لگتی تو کچھ نہیں ہے. او بھائی مدد کرنے کے لیے تمہارا لگنا ضروری ہے، بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. سڑک پہ ایک بھکاری بیٹھا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ بیچارہ ٹانگ سے بھی معذور ہے. اب پہلے تم جا کے اسے یہ پوچھو گے کہ تیری ٹانگ کیسے ٹوٹی، تو سڑک پہ کیوں بیٹھا؟ تمہاری زندگیوں پر لعنت ہے کتی کے بچوں. اسی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے. حتیٰ کہ گالی دینا بری بات ہوتی ہے، میں غصے میں بہت دیتی ہوں. کہتے ہیں ایک گالی سے اتنا بڑا بچھو قبر میں پیدا ہوگا. مجھے بھی پتہ ہے کیا کہ میں کنٹرول نہیں کر پاتی، میرے منہ سے گالی نکل جاتی ہے. دل دکھتا ہے میرا جب کوئی مجھ سے کسی اور سے ایسی بات کرتا ہے، تو اندر سے درد اٹھتا ہے کہ میں زبان کھینچ لوں انسان کی. کہ ایک بندہ مجبوری میں تمہارے دروازے پہ چل کے آیا ہے، ایک بندہ مجبوری میں تمہیں فون کر رہا ہے. کتی کے بچوں تم غلط باتیں کر رہے ہو، ننگی باتیں کر رہے ہو. وقت سب پہ آتا ہے، راجے مہاراجوں پہ وقت آیا. وہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ محل دے دیتا ہے، سونا چاندی سب دے دیتا ہے، جب چھینتا تو سڑک پہ بٹھا دیتا ہے. بندہ کٹورا لے کے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. وہ دونوں صورتوں میں انسان کو آزماتا ہے. لیکن تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو خدا را ایک اچھا کام کرو جو اللہ کو پسند آئے. ایک اچھا کام، بھوکے کو کھانا کھلا دو، اندھے کو روڈ پار کرا دو. اللہ کو تو کوئی بات بھی اچھی لگ سکتی ہے. میں اس لیے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہتی ہوں کہ اللہ کو کوئی کام تو میرا اچھا لگے گا.
نہیں ہوں میں مکے کی حاجن، نہیں ہوں میں مسجد کی کڑی، نہیں بیٹھتی میں جا کے مسجد میں، لیکن ایک ایسا کام جو اللہ کو پسند آ جائے میں کرتی ہوں کہ اللہ کو کوئی بات تو میری اچھی لگے گی. پھاڑ میں گئی دنیا، مجھے لوگوں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتی ہوں. آپ کو ایک سیدھا راستہ دکھانا اور بتانا یہ میرا فرض ہے. چلنا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے. کسی یتیم کا دل نہ دکھاؤ، کسی مظلوم کی ہار نہ لو، کسی کی بد دعا نہ لو. 7 نسلیں برباد کر دیتی ہے یہ بد دعا. لوگ کہتے ہیں آگے سے کیا لفظ ہوتا ہے، ہمارے نیچے والے کو پرواہ نہیں ہے، اس نے بد دعا دے دی. لیکن بد دعا کو بھی ہلکے میں مت لو. مظلوم کی جب آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں نا، یتیم کی مظلوم کی، تو 7 نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، 7 پشتیں برباد ہو جاتی ہیں. مت کسی کا دل دکھاؤ، یہ بھی ایک قتل کے برابر ہوتا ہے. جب ایک یتیم روتا ہے تو وہ آنسو اللہ کی ہتھیلی پہ گر رہے ہوتے ہیں. اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے، جاؤ دیکھو اس کو کس نے رلایا ہے، دیکھو اس کو کس نے تکلیف دی ہے. مت دیا کرو لوگوں کو تکلیف، مت کھیلا کرو عورتوں کے جسم سے، مت کھیلو مجبور کے جسم سے، مت کھیلو کسی کی عزت کے ساتھ. اس کا حساب تم اپنے گھر سے دو گے. باز آ جاؤ. ہمارا نبی اس دنیا سے رو رو کے چلا گیا. میں کون ہوتی ہوں تمہیں سکھانے والی؟ اپنے اندر کے ضمیر کو جگاؤ. بغیر تو اندر کا ضمیر جگاؤ، اپنے دماغ سے گند نکالو جو صبح سے لے کے شام تک تمہارے دماغوں میں زنا گھسا ہوا ہے. عورتوں کے جسم گھسے ہوئے ہیں، عورتوں کو ننگا کرنا گھسا ہوا ہے، عورتوں کے کپڑے اتارنا گھسا ہوا ہے. باز آ جاؤ، اچھے کام کرو. ایک اچھا کام کر لو سارے دن میں، اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا تمہارے. ایک اچھا کام، ایک اچھا کام دل سے، ایک عبادت دل سے، ایک سجدہ دل سے کرتے ہو. صدقہ دو دل سے دو، خیرات کرو دل سے کرو. دکھاوے کے لیے نہ کرو، سٹیٹس دکھانے کے لیے نہ کرو، شو مارنے کے لیے نہ کرو، وہ اللہ قبول نہیں کرے گا. ایک اچھا کام، ایک اچھا کام میرے کہنے پہ کر دو گے نا آپ، میں بولوں گی یہ میں نے نیکی کا کام کیا. یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے، یہ بلاگ بنانے کا یہ مقصد ہے. لیکن میں ایسی ہوں کہ میں ایک اچھا کام کر لوں جو اللہ کو پسند آئے. میں اپنا گھر صاف رکھتی ہوں اللہ کے لیے. صفائی نف زمان اللہ کو پسند ہے. میں خود کو صاف ستھرا رکھتی ہوں کیونکہ اللہ کو وہ انسان بھی اچھا لگتا ہے. اللہ کبھی تو مجھ سے خوش ہو جائے گا. چاہے میں 5 وقت مسلح نہیں بچھاتی، میں 5 وقت ٹکرے نہیں مارتی مسلح پہ، میرا ایک سجدہ اللہ قبول کر لے، میرے دل سے پڑھی ہوئی نماز اللہ ایک قبول کر لے، میرے لیے یہی کافی ہے. کوشش بھی اللہ کو پسند ہے. میں کوشش کرتی ہوں، چاہے میں مری کیوں نہیں رہی بیماری میں کوشش کرتی ہوں. وہ کوشش مجھے اٹھاتی ہے چارپائی سے، نہیں تو مجھے تو پانی پلانے والا کوئی نہیں. ایک اس پاک ذات نے اتنی ہمت دے رکھے، نہیں تو میں 2 قدم چلتی نیچے گر جاتی. میرا حال ایسا ہو جاتا ہے تکلیف میں. مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ پاک ذات دیکھ رہی ہوتی ہے. اور بیماری میں تو اپنے بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. صرف اللہ کا آسرا ہوتا ہے اور اللہ کی سہارا ہوتا ہے انسان کو، کسی کا نہیں ہوتا. ایک اچھا کام، ایک کوشش.